السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام فتاوی اسلامیہ۔ فتاوی سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، فضیلت الشیخ عبداللہ بن عبدالرحمن الجبرین رحمہ اللہ، اور اللجنۃ الدائمہ للافتاء والارشاد سعودی عرب۔ باب اول، کتاب العقیدہ۔ جنوں کے لیے ذبح کرنے والے کا کوئی عمل توبہ کے بغیر قبول نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بحوث العلمیہ والافتاء کی مستقل کمیٹی کے پاس یہ استفتاء آیا کہ ہمارے پاس صحرا میں کئی علماء آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی جن کے نام پر ذبح کرے تو اس کی نہ نماز قبول ہے اور نہ حج۔ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ آئندہ میں جن کے لیے ذبح نہیں کروں گا۔ میں حج بھی کر چکا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں تمہارا حج باطل ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میرا حج واقعی باطل ہے یا صحیح ہے، اور اگر میرا حج باطل ہو گیا ہے تو کیا مجھے نیا حج کرنا پڑے گا؟ کمیٹی نے اس سوال کا حسب ذیل جواب دیا۔ جن کے لیے ذبح کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اگر ایسا کرنے والا توبہ کے بغیر مر گیا تو وہ ابدی جہنمی ہوگا، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ لوگ یعنی انبیاء بھی شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ سورۃ الانعام۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو اس گناہ عظیم سے توبہ کی توفیق بخشی کہ جس کی موجودگی میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، لہٰذا آپ دوبارہ حج کیجیے۔ اگر آپ کی توبہ سچی ہے تو توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ گناہوں کو معاف فرما کر اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، اور توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔ فتویٰ کمیٹی۔ مشرک ذبیحہ کو حلال سمجھنا۔ سوال: جو شخص مشرک ذبیحہ کو حلال سمجھے اور اس کے لیے درج ذیل آیات سے استدلال کی کوشش کرے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، تو جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ سورۃ الانعام۔ اور کہے کہ یہ آیت کریمہ محتاج تفسیر نہیں ہے اور کسی کی بات کو نہ سنے تو کیا وہ کافر ہوگا؟ جواب: جو شخص شرک اکبر کے مرتکب مشرک ذبیحہ کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی وجہ سے حلال قرار دے تو وہ خطا کار ہے، لیکن وہ کافر نہیں، کیونکہ یہاں یہ شبہ موجود ہے کہ شاید وہ اللہ کے نام کی وجہ سے اسے حلال قرار دے رہا ہو۔ البتہ مذکورہ آیت سے اس کا استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ آیت کے عموم کو مشرک ذبیحہ کی حرمت پر اجماع نے خاص کر دیا ہے۔ فتویٰ کمیٹی۔
مشرک کی طرف سے حج اور اس کے لیے مغفرت کی دعا۔ سوال: ایک شخص جس نے زندگی بھر کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا اور جن پتھر، درخت اور بتوں کے نام پر ذبح کرتا رہا اور اسی حالت میں مر گیا تو کیا اس کے کسی رشتہ دار کے لیے اس کی طرف سے حج کرنا یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے؟ جواب: جو شخص سوال میں مذکور حالات کے مطابق مرا ہو اسے شرک اکبر کا مرتکب سمجھا جائے گا اور ایسے شخص کی طرف سے حج کرنا یا اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: نبی اور مسلمانوں کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک دوزخی ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے اگرچہ وہ ان کے قرابہ دار ہی ہوں۔ سورہ توبہ۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تو اس نے مجھے اجازت عطا فرما دی، اور میں نے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اس کی اجازت نہ دی۔ صحیح مسلم۔ فتویٰ کمیٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی کہ ایک کے سوا تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں امت سے کیا مراد ہے جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک کے سوا میری امت کے تمام فرقے جہنم رسید ہوں گے، تو کیا یہ 72 فرقے مشرکوں کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا نہیں؟ اور جب ہم نبی کی امت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کیا اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور نافرمان سب مراد ہوتے ہیں یا اس سے صرف آپ کے فرما بردار مراد ہوتے ہیں؟ جواب: اس حدیث میں امت سے مراد امت اجابت ہے اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان میں سے 72 فرقے منحرف اور بدعتی تو ہوں گے لیکن ملت اسلام سے خارج نہیں ہوں گے۔ بدعت اور انحراف کے باعث انہیں عذاب ہوگا الا یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور اسے جنت میں پہنچا دے۔ صرف اہل سنت و جماعت کا ایک فرقہ نجات یافتہ ہے اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا اور آپ کے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کو اختیار کیا، چنانچہ انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ ترجمہ: میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم اور غالب رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والے اور اسے رسوا کرنے والے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ کا امر قیامت آ جائے گا۔ صحیح مسلم۔ جو شخص اپنی بدعت کے باعث دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تو اس کا تعلق امت دعوت سے ہے، امت اجابت سے نہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ اور اس مسئلہ میں راجح قول یہی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس حدیث میں امت سے مراد امت دعوت ہے اور اس میں وہ تمام افراد شامل ہیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ اور ایک گروہ سے مراد جہنم سے نجات پانے والی امت ہے، خواہ عذاب سے اس کا سابقہ پڑے یا نہ پڑے، اس کا انجام بہرحال جنت ہے۔ فرقہ ناجیہ کے سوا دیگر 72 فرقے کافر اور ابدی جہنمی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امت دعوت امت اجابت کی نسبت عام ہے، یعنی جو شخص امت اجابت سے تعلق رکھتا ہے وہ امت دعوت میں سے بھی ہے، لیکن امت دعوت کا ہر فرد امت اجابت میں سے نہیں ہے۔ فتویٰ کمیٹی۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کے معنی۔ سوال: میں نے سورہ مریم کی آیت 71-72 کو پڑھا ہے جو کہ حسب ذیل
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ اور تم میں سے کوئی شخص نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ میں ان آیات کریمہ خاص طور پر ان میں مذکور جہنم میں وارد ہونے کے معنی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اس ورود سے مراد پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی چھت پر نصب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو جہنم سے محفوظ رکھے، جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق رفتار کے ساتھ اس کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ شیخ ابن باز: لوگ اپنی قبروں سے کس طرح اٹھیں گے؟ سوال: قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے کس طرح اٹھیں گے؟ انبیاء، اقطاب اور ابدال کس طرح اٹھیں گے اور سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ راہ حشر سے ناواقف نہ ہوں گے بلکہ بھٹ تیتر سے بھی اپنی منزل کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوں گے اور قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شق ہوگی۔ صعقہ سے آفاقہ بھی سب سے پہلے آپ ہی کو ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس دن سب لوگوں پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف دہشت کی کیفیت طاری ہوگی، حتیٰ کہ ہر نبی بھی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ جو شخص بھی القمر، المعارج اور القاریہ جیسی صورتوں میں آیات بعثت کو پڑھے گا تو اس کے سامنے مذکورہ باتوں میں سے بہت سی واضح ہو جائے گی، اور صحیحین میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ہم پر لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء۔ اور فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اور میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو بائیں جانب لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے، تو میں بھی نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ کہوں گا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ سورۃ المائدہ۔ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میری زمین شق ہوگی۔ صحیح البخاری۔ صحیحین ہی میں ہے یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے اور میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ ان دونوں حدیثوں کی تحقیق کے لیے شرح عقیدہ طحاویہ کا وہ مقام دیکھیں جہاں امام طحاوی رحمہ اللہ نے لوگوں کے قیامت کے دن کے حالات کو بیان فرمایا ہے۔ فتویٰ کمیٹی۔ توکل کی حقیقت۔
سوال: اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر توکل کے یہ معنی نہیں کہ تیرا کی جانے بغیر آپ سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دیں یا مشق کیے بغیر کسی گیم میں حصہ لے کر اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال دیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ توکل کی حقیقت کیا ہے؟ امید ہے مستفید فرما کر شکریہ کا موقع بخشیں گے۔ جواب: توکل علی اللہ کا معنی یہ ہے کہ کام کو اللہ تعالیٰ وحدہ کے سپرد کر دیا جائے، اور یہ واجب ہی نہیں بلکہ ایمان کا ایک اہم اصول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر توکل رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔ سورۃ المائدہ۔ مطلب و مقصود کے حصول کے لیے توکل ایک طاقتور معنوی سبب ہے، لیکن مومن کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممکن اسباب کو بھی اختیار کرے، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو مثلاً دعا، نماز، صدقہ اور صلہ رحمی وغیرہ، یا ان کا تعلق مادیات سے ہو کہ قوانین فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو مسببات کے ساتھ ملا دیا ہے، جیسا کہ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے جنہیں سائل نے اپنے استفتاء میں ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ سب سے بہترین متوکل تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر کمال درجے کی توکل کے ساتھ ساتھ دیگر مناسب اسباب کو بھی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ پس جو شخص دستیابی کے باوجود دیگر اسباب کو ترک کر دے اور محض توکل پر اکتفا کرے تو اس کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے، اور اس عمل کو شرعی توکل کی بجائے عاجزی یا کم ہمتی کہا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ فتویٰ کمیٹی۔ مساجد کے افتتاح کے لیے مجلسوں کا اہتمام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ بحوث العلمیہ والافتاء کی فتویٰ کمیٹی کو اس سوال کا علم ہوا جو عزت مآب ڈائریکٹر جنرل کے نام ارسال کیا گیا ہے، اور جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی نئی مسجد بنائی جاتی ہے اور اس میں نماز شروع کرنے کا پروگرام بنتا ہے تو اس کے لیے مختلف شہروں سے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے تاکہ وہ افتتاح مسجد کی تقریب میں شریک ہو، تو اس مقصد کے لیے لوگوں کے آنے کا کیا شرعی حکم ہے، کیا حدیث ہے؟ ترجمہ: 3 مساجد کے علاوہ کسی طرف تبرک کی غرض سے سواریاں تیار کر کے سامان سفر باندھ کر مت جایا کرو۔ صحیح البخاری۔ کی روشنی میں یہ فعل حرام ہوگا، اور اگر ایسا کرنا جائز ہے تو جواز کی دلیل کیا ہے؟ کیا وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ان کے گھر تشریف لا کر ایک کونے میں نماز پڑھیں تاکہ وہ اسے جائے نماز قرار دے لے، اس عمل کے جواز کی دلیل بن سکتی ہے؟ اور کیا اس سلسلے میں قصہ مسجد ضرار سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں جانے کے محض قصد و ارادہ سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس لیے منع کیا کہ اس مسجد کو ضرر اور کفر کے لیے بنایا گیا تھا؟ کمیٹی کا جواب حسب ذیل ہے۔ مساجد کا افتتاح ان میں نماز پڑھنے اور ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید، تسبیح و تحمید و تحلیل اور علوم شرع کی تعلیم جیسے امور سے ہونا چاہیے جو مسجد کے لیے باعث عظمت و رفعت شان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے عملوں کا
بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ سورۃ النور۔ اس طرح کی وعظ و نصیحت اور مشورہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کو آباد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ ہدایت کا بھی یہی طرز عمل رہا، اور سراسر خیر و برکت اسی میں ہے کہ ان پاک باز لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مساجد کے افتتاح کے لیے انہیں کی پیروی کرے، اور مسجدوں کو عبادات اور ان کے ہم معنی شعائر اسلام سے آباد شاد رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی پیروی کرنے والے ائمہ خدا سے قطعاً یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی افتتاح مسجد کے موقع پر اس قسم کی تقریب کا اہتمام کیا ہو اور لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی ہو، جس طرح آج کل لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ مسجد کی تکمیل کے موقع پر مختلف شہروں سے آ کر تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر یہ عمل قابل ستائش ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سبقت فرماتے، امت کے لیے ایسے مسنون قرار دے دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور ائمہ خدا رحمہم اللہ اس کی پیروی کرتے، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ یقیناً منقول بھی ہوتا۔ لہٰذا اس طرح کی محفلوں کا اہتمام درست نہیں۔ اس طرح کی محفل میں شرکت کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور نہ مالی امداد کی صورت میں ان محفلوں کے انعقاد میں تعاون کرنا چاہیے۔ سراسر خیر و بلائی اتباع سلف میں اور سراسر شر و برائی ابتداء خلف میں ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ان کے گھر تشریف لائیں اور ان کے مکان کے ایک حصے میں نماز پڑھیں تاکہ وہ اسے اپنے نوافل وغیرہ کے لیے جائے نماز بنا لیں، تو یہ مروجہ تقریب افتتاح مسجد کی قطعاً دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریب میں شرکت کے لیے نہیں بلکہ نماز کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ آپ نے اس نماز کے لیے سفر بھی نہیں کیا، اور پھر اس محفل میں شرکت یا اس مسجد میں نماز کے لیے سفر اس حدیث کے عموم نہیں میں داخل ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 معروف مساجد کے علاوہ دیگر مسجدوں کی طرف شد رحال رخصت رکھتے سفر تیار کر کے جانے سے منع فرمایا۔ لہٰذا اس نوع ایجاد عادت سے اجتناب کرنا چاہیے، اور مسجدوں کے معاملات میں بھی اسی عمل پر اکتفا کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور آپ کے تابعدار ائمہ خدا کے دور میں تھا۔ وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔ فتویٰ کمیٹی۔